زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جس بندے نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا، قتال کروں گا۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، صفائی کرنا۔ طہارت اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ طہارت اسلام کی بنیاد میں سے ایک بنیاد یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پورے اسلام کا نصف جو ہے وہ طہارت ہے، یعنی کہ پاکیزگی اسلام کا نصف ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا، اس کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ مال کی ادا کرنا، سونے کی زکوٰۃ ادا کرنا، نقدی روپے کی زکوٰۃ ادا کرنا، اپنی پراپرٹی کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ اسی طریقے سے مال میں سے بکریوں پر زکوٰۃ، بھیڑوں پر زکوٰۃ، گائے اور اونٹ اور بھینس پر زکوٰۃ۔ اسی طرح زمین کی فصل جسے عشر کے نام سے جانا جاتا ہے، گندم پر عشر زکوٰۃ، باجرے پر، مکئی پر، سبزیاں اور ترکاریوں پر، فش فارم پر۔ اگر بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا اسلام مکمل نہیں ہے۔ ایک ہے نفلی صدقہ، ایک ہے فرضی صدقہ۔ نفلی صدقہ میں سے حتیٰ کہ نبی محترم نے فرما دیا کل معروف صدقہ، ہر نیکی کا کام ہی صدقہ ہے۔ اور یہاں تک بھی آپ نے فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، کسی بھائی کو کشادہ چہرے کے ساتھ، مسکرا کر کے، کھلے چہرے کے ساتھ مل لینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر کے متعلق، مال کے متعلق، بھیڑ اور بکریوں کے متعلق یہ زکوٰۃ الگ الگ بیان فرمائی ہے۔ جب تک یہ مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی اس کا اسلام مکمل نہیں ہوگا، اس کا اسلام مکمل نہیں ہوگا تو وہ جنت میں جانے سے بھی محروم ہو جائے گا۔ یہ تو فرضی صدقات اور زکوٰۃ کی بات ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچ جاؤ یہاں تک کہ کھجور کے کسی ایک ٹکڑے کے ساتھ بھی اگر کوئی بندہ جہنم سے بچ سکتا ہے تو وہ بچ جائے۔ صدقے سے، زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے۔ یہ اتنا شاندار اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیکج دیا ہے کہ جس بندے کو اللہ نے 40 روپے دیے ہیں، ان 40 میں سے 1 روپیہ، 40واں حصہ یعنی کہ 2.5% وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے مانگ رہے ہیں جس کے اوپر 1 سال گزر گیا ہے۔ اور پھر اللہ یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ یوفا الیکم وانتم لا تظلمون، تجھے واپس ضرور ملے گا، دنیا کے اندر بھی ملے گا اور آخرت کے اندر بھی ملے گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 1 کے بدلے 10 اور 70 تک بھی عطا کریں گے۔ نبی محترم محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے ایک اپنی اونٹنی پکڑی ہوئی، نکیل ڈالی ہوئی، اور اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے صدقہ دیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ صدقہ میری طرف سے قبول کر لیں، اس کو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے استعمال کر لیں۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 700 اونٹنیاں عطا کرے گا جو سب ہی نکیل زدہ ہوں گی۔ تو لہٰذا اسلام کی معیشت کا نظام بھی صدقہ، زکوٰۃ، فطرانہ و فدیہ اور مال غنیمت پر اسلام کی معیشت کا نظام ہے۔ اسلام جو ہے اپنے معاشرے کو، اپنے ماننے والوں کو ایک مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے۔ جمہوریت ایک الگ نظام ہے جو اسلام کے اپوزٹ نظام ہے۔ اسلام کے اندر جو ہے مال زکوٰۃ کے ساتھ جو بیت المال کے اندر جمع کیا جائے گا، اور اس بیت المال کے اندر آئے ہوئے مال کو پھر حکمران اپنے طریقے کے مطابق جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہاں وہ خرچ کرے گا۔ جہاں مسجد کی ضرورت ہوگی مسجد بنائے گا، جہاں مدرسے کی ضرورت ہوگی مدرسے بنائے گا، کسی بیوہ و یتیم مسکین کی جو ضرورت ہوگی اس کو ادا کرے گا۔ یہ ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم۔ زکوٰۃ کا نظام، اسلام کی معیشت کا نظام وہ زکوٰۃ پر ہے کہ غریبوں سے، امیروں سے لے کر کے غریبوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا، جبکہ جمہوریت کا نظام ایک کفر کا نظام ہے جو ایک اسلام کے اپوزٹ نظام ہے۔ اس کے اندر قانون یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ غریبوں سے لے کر کے امیروں کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہی بنیادی فرق ہے اسلام کی معیشت کا اور جمہوریت کی معیشت کا۔ اسلام جو ہے وہ زکوٰۃ کا نظام دیتا ہے اور جمہوریت جو ہے وہ سود کا نظام دیتی ہے۔ یہ کفر کا نظام جو ہے وہ سود کا نظام ہے۔ احل اللہ لکم البیع وحرم الربا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے تجارت کو حلال قرار دے دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ یہاں پہ بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی رواج چل رہا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو سبق پڑھایا ہے وہ 2 + 2 4 ہے۔ بل گیٹس جیسے لوگوں کا ہم نے ان کو سبق تو ضرور پڑھایا ہے، اگر ہم نے سبق اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا نہیں پڑھایا، اگر ہم نے سخاوت کا سبق نہیں پڑھایا تو عمر بن خطاب جیسی سخاوت کا سبق نہیں پڑھایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا سبق نہیں پڑھایا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے چندے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہاں میں اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر اگر چندے کی اپیل کی ہے، ایک وقت کے اندر پوری قوم کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے لوگوں میرے پاس صدقہ و زکوٰۃ کا مال جمع کرواؤ، تو ایک ہی موقع ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کا موقع ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ضرور کی ہے، جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، جو غریب کو دے گا، مسکین کو دے گا، سب کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں ضرور بیان فرمائی ہیں۔ آپ نے جہاد کے لیے چندے کا اعلان فرمایا ہے، آپ نے جولی پھیلائی ہے، ابو بکر صدیق سارا مال لے کے آئے ہیں، عمر آدھا مال لے کے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 دینار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالتے ہیں۔ آپ اس جھولی کو اس طرح پلٹتے ہیں، کبھی اس طرح پلٹتے ہیں، اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ ما ذر عثمان، آج کے بعد عثمان اگر کوئی بھی نیکی کا عمل نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر لے جائے۔ یہ کس وقت ہے؟ جب اس نے غریبوں کے اندر، مسکینوں کے اندر، جہاد کے اندر اپنا مال دیا۔ اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طرف لیلۃ القدر ہو، لیلۃ القدر کی تلاش کرنے والوں، انا
انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ خالق کائنات نے اس بات کا اعلان فرمایا، اس قرآن کو ہم نے قدر والی رات کو اتارا۔ قدر والی رات کون سی ہے؟ جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر رات ہے۔ اگر بندہ اس کو پا لیتا ہے، امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے اندر میں کیا کہوں؟ کہے عائشہ اپنے رب سے معافی طلب کر لے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تم معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے، میں معافی چاہتی ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، درگزر چاہتا ہوں، اللہ جی مجھے معاف کر دے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لیلۃ القدر ہو، بیت اللہ ہو، مکہ شہر ہو، اور رمضان کا مہینہ ہو، اور میں اس کا اعتکاف کر رہا ہوں اور اس کی عبادت کروں، دن کو روزہ رکھوں، رات کو قیام کروں، تلاوت کروں، اور ایک طرف ایک مسکین آئے اور میرے سامنے وہ حاجت رکھے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں، 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے، لیلۃ القدر کو پانے سے، اور نماز 1 مہینے کی نماز سے، روزے سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں کسی مسکین کے ساتھ جاؤں اور اس کا کام کر کے واپس آ جاؤں۔ اسلام انسانیت سکھاتا ہے، انسان کے ساتھ ہمدردی سکھاتا ہے۔ حضرت امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی لیے تو کہا تھا کلا لا یخزیک اللہ ابدا، یا رسول اللہ پریشان نہیں ہونا، اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ کیوں؟ تحمل الکلا وتقرئ الضیف وتعین علی انواع بالحق، آپ ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں۔ اور آج بھی اگر جو بندہ لوگوں کے کام آتا ہے، خیر الناس من ینفع الناس، دنیا میں بھی بہترین وہ ہے، آخرت میں بھی بہترین وہ ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے۔ لوگوں کے کام آنا یہ بہترین، اور جو بندہ لوگوں کے کام نہیں آتا اس کا حال نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حال قارون کی طرح ہوگا۔ قارون، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، فرعون کے زمانے کے اندر وہ فرعون کا ساتھی تھا۔ بنی اسرائیل کے علماء نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یاروں نے اس کو بڑا یہ سمجھایا کہ اس مال کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر لے، اس مال کو لوگوں کے اندر تقسیم کر دے، کسی غریب کے کام آ جائے، کسی مسکین کے کام آ جائے، یہ سارا مال تجھے اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو کہتا تھا یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا۔ اور آج کے دہریہ سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں، اور آج کے میڈیا کے کیڑے، ہر وقت سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے ہمارے نوجوان، ان کے دماغوں کے اندر بھی یہ بھوسا بھرا ہوا ہے کہ یہ میری محنت کی وجہ سے ہے، یہ میرے دماغ کی وجہ سے ہے، یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، میں اس طرح کماتا ہوں، میں اس طرح کرتا ہوں، میں اس طرح کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، یہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے یا جہاد کے میدان کے اندر اللہ تمہیں فتح عطا کرتے ہیں، یہ کمزوروں کی وجہ سے ہے، تمہارے بہادروں کی وجہ سے نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے سخی ہم نے دیکھے، لیکن میرے نبی کے گھرانے سے بڑھ کر کے کوئی صدقہ اور سخی بندہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو، حاتم تائی کو تو بتلایا کہ وہ سخی تھا، محترم بھائیوں وہ سخاوت ضرور کرتا تھا۔ ان کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میرے ابے کا مال سخاوت اس کو کام آئے گا؟ آپ نے فرمایا کوئی کام نہیں آئے گا، اس کو جو دنیا میں دے دیا گیا۔ کام کس کے آئے گا؟ جو دنیا میں اللہ کے رسول پر ایمان لے کر کے آیا، اللہ کی توحید پر ایمان لے کر کے آیا اور اللہ کے راہ میں خرچ کرتا رہا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آج میں نے ایک موت منظر دیکھا، ایک خاتون آئی ہے، اس نے دستک دی اور مجھ سے سوال کیا
کہ اللہ کے نام پر دے دو۔ میرے پاس ایک کھجور تھی، وہ سٹور کرنے والوں 2 مہینے کا راشن اکٹھا، اس بات کے ڈر سے کہ کہیں جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے، میرے بچے بھوکے نہ مر جائیں، فلاں نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے۔ یہ گھر کس کا ہے؟ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ امی جی فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک کھجور تھی، میں نے وہ اس خاتون کو دے دی۔ میں نے اس سے بڑھ کر رحم دلی کبھی نہیں دیکھی۔ اس عورت نے کھجور کو پکڑا، اس کے ساتھ 2 ننھی منی بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، آدھی کھجور اس نے اس کو دے دی ہے، آدھی دوسری کو دے دی۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان فرمایا۔ یہ کون ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارا وہ مال پسند کرتے ہیں۔ لن تنالوا البر، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ اللہ کے راہ کے اندر خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے مروی ہیں، فرماتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، میرے کانوں میں پڑی ہے، مجھے اپنی زندگی کے اندر سب سے پسندیدہ باغ، اپنے مالوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ باغ جو مسجد نبوی کے سامنے ہے، جس کا نام بیروہا ہے، پیارے پیغمبر وہاں جایا کرتے تھے، وہاں اس کی چھاؤں میں بیٹھا کرتے تھے، انگور کھایا کرتے تھے، کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے اور مجھے قیمتی بھی یہی ہے، اس کے بارے میں جو بھی آپ فیصلہ کر دیں میں اللہ کے راستے کے اندر وقف کرتا ہوں۔ جب یہ آیت عمر بن خطاب نے سنی تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیبر کے موقع پر مجھے پلاٹ آپ نے دیا تھا، مجھے اپنے مال میں سے سب سے زیادہ پسند ہے، میں چاہتا ہوں وہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا اس کا اصل اپنے پاس رکھ، اس کا پھل جو ہے وہ اللہ کے راہ کے اندر صدقہ کر دے۔ یہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جو نفلی صدقہ کیا کرتے تھے، ہم فرضی کیوں نہیں کرتے؟ محترم بھائیو، وقت مختصر ہے، میں فرضی صدقے کے بارے میں اختصار کے ساتھ بتاتا چلا جاؤں۔ بھیڑ بکریاں، جس کے پاس 40 بکریاں ہیں، ایک بکری وہ اللہ کے راہ کے اندر صدقہ کرے گا، 120 تک اس کے پاس ہیں تو ایک بکری دے گا، 121 ہو گئی ہیں تو وہ 2 بکریاں دے گا اللہ کے راہ کے اندر۔ اسی طریقے سے جس کے پاس 20 اونٹ ہیں، 20 گائیاں ہیں، اس میں سے 2 سال کا ایک بچڑا اللہ کے راہ کے اندر وہ سال کے بعد صدقہ کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے بھینسیں، اور جس کے پاس 5 اونٹ ہیں اس کے بدلے میں ایک بکری جو ہے وہ سال کے بعد اللہ کے راہ کے اندر صدقہ کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، اس نے کنگن پہنے ہوئے، تو آپ نے فرمایا اتعدی زکاتہا، کیا تو نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو پسند کرتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھے جہنم کے کنگن پہنائے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو پسند نہیں کرتی۔ تو آپ نے فرمایا فتعدی زکاتہا، اس کی زکوٰۃ ادا کر۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تختے بنا دے گا، یوم یحمى علیہا فتکوی بہا جباہہم وجلودہم،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو، اس کی جلد کو اس سکے کے ساتھ گرم کر کے داغتے رہیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ 50,000 سال کا ایک دن اسی طریقے کے ساتھ گزر جائے گا، یہاں تک کہ فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر 50,000 سال بعد اللہ فیصلہ کرے گا اس نے جنت میں جانا یا جہنم میں جانا۔ جو بھیڑ اور بکریوں کی، اونٹ اور گائیوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک ایک بکری کر کے، ایک بھیڑ کر کے، اونٹ کر کے آئے گی، اپنے سینگوں سے اس کو مارے گی اور اس کو روندتے ہوئے چلتی چلے گی۔ یار پتہ نہیں کیا ہمارے دماغوں میں کیا فطور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دے کر کے ایک کا مطالبہ کرتے ہیں اور پھر وہ بھی واپس لٹا کے دے رہے ہیں، اور کس لیے؟ تاکہ مال پاک ہو جائے۔ اور جس طرح یہ گڑ بنانے والے بھٹے جس کے اوپر وہ کڑایا رکھا جاتا ہے، نیچے سے آگ دی جاتی ہے، اس کے اوپر میل آ جاتی ہے، اس میل کو ہم گھر تو نہیں رکھتے، اس کو اتار کر کے پھینک دیتے ہیں۔ وہی وہ زکوٰۃ مال، وہ میل کچیل ہے، اصل مال تو تیرے پاس۔ تو لہٰذا سونے کی زکوٰۃ، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے اس کا 40واں حصہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے اس کا 40واں حصہ اللہ کی راہ کے اندر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس کے پاس رقم ہے تقریباً آج 80-85 ہزار روپے 52.5 تولے چاندی کی یا اس سے زائد قیمت بن رہی ہے، تقریباً 1 لاکھ کے قریب جس کے پاس مال ہے اور اس کو 1 سال گزر گیا ہے، اس پر وہ 40واں حصہ 2.5%، 40واں روپیہ 1 لاکھ میں سے 2500 روپیہ وہ اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے مال کی زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے پراپرٹی جو ہم نے خریدی ہے کاروبار کے لیے اس پر زکوٰۃ ہے۔ جو پلاٹ ہم نے رہائش کے لیے خریدا ہے اس پر نہیں ہے، گھر کے اوپر نہیں ہے۔ جو تجارت کے لیے ہم نے مشینری خریدی ہے اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ تو مال کی زکوٰۃ، اسی طرح زمین کی زکوٰۃ جو ہے اس کے بارے میں فرمایا جب فصلیں پک جائیں اس میں سے اللہ کا حق ادا کر دیا کرو۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، گندم کی فصل جو ہے اس وقت پک کر تیار ہو چکی ہے اور یہ سونا اگل رہی ہے زمین، اور اس میں سے اللہ تبارک و تعالی جس زمین کو آسمان کا فیما سقط السماء والعیون العشر، جس کو آسمان کا پانی لگا ہے، چشموں کا پانی لگا ہے، اس میں شریعت کہتی ہے 9 من تیرے ہیں، 10واں من اللہ کا ہے۔ اور اس میں سے نصاب یہ ہے لیس فیما دون 5 اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم پر صدقہ نہیں ہے۔ 5 وسق اس وقت کے پیمانے کے مطابق 15 من 30 کلو، یعنی کہ 16 من جس کے پاس گندم ہے، چاول ہے، منجی ہے، اور اس طریقے سے باجرہ، مکئی، جو بھی فصل تمہارے پاس ہے سوائے پٹھیاں دے، چارے کے، جو بھی فصل جسے تم ذخیرہ کرتے ہو اس میں سے 10واں حصہ آسمان سے پکنے والے پانی کے ساتھ، چشموں کے ساتھ، اور جس کو ٹیوب ویل اور راہٹ کا پانی لگاتے ہیں اس میں 20واں حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر 19 من تمہاری، 1 من اللہ کی راہ کے اندر غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی ہے۔ اسی طریقے سے جو فش فارم ہیں یہ بھی ایک زمین کی آمدن ہے، اس میں سے بھی عشر ادا کیا جائے گا یا نصف عشر ادا کیا جائے گا، بصورت دیگر اس کا مال پاک نہیں ہوگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا أَمْوَالَ الزَّكَاةِ، جو بندے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی وہاں پہ رحمت کی بارش نہیں نازل کرتے۔ آپ فرماتے ہیں اگر لولا البہائم، اگر چھپائے جانور نہ ہوتے اللہ تمہیں ایک قطرہ پانی بھی نہ ادا کرتا۔ تو لہٰذا ہماری معیشت کا نظام
سود پر نہیں ہے، ٹیکس پر نہیں ہے، اسلامی معیشت کا نظام زکوٰۃ پر چلتا ہے۔ اور تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، اس میں سے امیر سے لے کر کے غریب کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ جس طریقے سے کنویں کے اندر پانی نہ نکالا جائے تو وہ متعفن ہو جاتا ہے، بدبودار ہو جاتا ہے، اگر گاڑی کو نہ چلایا جائے وہ گڈھا بن جاتی ہے، کسی کام کی نہیں رہتی، اسی طریقے سے اگر مکان استعمال نہ کیا جائے، اس کے اندر رہائش نہ رکھی جائے، وہ بسیدہ ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، دروازے جو ہیں وہ اس کے پھنس جاتے ہیں، خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی تو مال پاک نہیں ہوگا، صاف نہیں ہوگا، حرام ہوگا، وہ لگتا کدھر ہے۔ اب مسئلہ ہے مولوی جی زکوٰۃ دئیے کنوں، لگتی کنوں ہے؟ سورۃ توبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلی بات ہے فقیروں کو یہ صدقہ، زکوٰۃ، فطرانہ، فدیہ لگتا ہے۔ دوسرا مسکین ہے، مسکین اسے کہتے ہیں جس کی آمدن کم ہو، اخراجات زیادہ ہوں۔ یہاں میں وضاحت کرتا جاؤں، یہاں اخراجات کی بات ہے، ضروریات کی بات ہے، خواہشات کی بات نہیں ہے۔ خواہشات تو انسان کی ختم ہی نہیں ہوتی، چاہے وہ جدھر مرضی چلا جائے۔ مسکین اسے کہتے ہیں جس کی ضرورت زیادہ ہو، آمدن کم ہو۔ اس کے بعد انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، جو صدقہ و زکوٰۃ شریعت نے، حاکم نے، امیر نے مقرر کیا ہے کہ یہ بندہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے اس میں سے عامل جو ہے اکٹھی کرنے والا وہ بھی لے سکتا ہے، اور وہ بھی اتنا ہی لے گا کہ جتنا امیر اس کی تنخواہ مقرر کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مولوی صاحب نے کوئی سفیر بھیجا ہے یا امیر صاحب نے کوئی زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا ہے تو کہہ جی اللہ تعالیٰ نے آکھیا ہے والعاملین علیہا، عاملین تے بھی جائز زیادہ میں سارا مال گھر لے جاواں، ایسی چیز نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے ایک عامل کو بھیجا زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ، وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے کے آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ میرا ہے اور یہ آپ کا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تیرا کیوں ہے، یہ آپ ہمارا کیوں ہے؟ کہنے لگا یہ زکوٰۃ کا مال ہے، یہ مجھے لوگوں نے تحفہ دیا ہے۔ یہاں بات بہت توجہ والی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو اپنے باپ اور ماں کے گھر میں رہتا اور یہ لوگ تمہیں تحفہ دینے آتے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ نے فرمایا چل انہوں نال رکھ، اپنے باپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تجھے کوئی تحفہ دینے آتا نہیں، اور جب تو عامل بن کر کے، مجاہدین کا نمائندہ بن کر کے، کسی مدرسے کا سفیر بن کر کے تو زکوٰۃ اکٹھی کرنے جاتا ہے تو اپنا مال الگ کر لیتا ہے، ان کو کہتا ہے یہ اس کا ہے، یہ ایسا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ والمؤلفۃ القلوب، چوتھا بندہ وہ ہے جس کو زکوٰۃ، صدقہ، فطرانہ، فدیہ لگتا ہے، جس کسی کافر کو مسلمان کرنے کے لیے اس پر صدقہ، زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جو کافروں کے اعلیٰ کار ہیں، لالچی قسم کے مسلمان ہیں، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے اسلام پر قائم رہ سکیں۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ آیا، سردار تھا، چودھری تھا، وڈیرا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیں۔ آپ نے فرمایا دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ساریاں لے جاؤ۔ کہتا یا رسول اللہ میرے سے مذاق کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مذاق نہیں کرتے۔ وہ گیا، جا کے اس نے پورے قبیلے کے اندر اعلان کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی ہیں، اتنے سخی ہیں، وہ دیتے ہوئے ڈرتے ہی نہیں ہیں، مال کی ان کو کمی ہوگی، وہ اس بات سے بالکل نہیں ڈرتے۔ جاؤ سارے اسلام قبول کر لو۔ ان کی بکریوں کی وجہ سے سارے کے سارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی یہ کام والمؤلفۃ القلوب کے تحت آپ کی جماعت اللہ کے فضل و کرم سے کر رہی ہے۔ بلوچستان کے اندر، اواران کے اندر جب پچھلے دنوں زلزلہ جب آیا تو وہاں ہم نے جا کر کے دیکھا کہ کس طریقے سے بلوچستان کی علیحدگی کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک کام امریکیوں نے
فری تندور لگا کر کے روٹیاں تقسیم کرنی شروع کی تھیں، اور وہاں کے مسلمان وہاں سے فری روٹی لیتے اور ان کی بائبل پڑھتے، عیسائی بھی ہوتے۔ ہم کو پتہ چلا، ہم نے ڈنگا سے، گجرات سے، پاکستان سے، پنجاب سے، بلوچستان، تھر، سب سے زکوٰۃ اکٹھا کی، عشر کیا، اور جا کر کے الحمدللہ آپ کی جماعت نے ان کے تندوروں کو ادھر سے کھڑوایا، اپنے تندور لگا کر کے ان کو والمؤلفۃ القلوب کے تحت ان لوگوں کو روٹیاں بھی دیں، کھانا بھی کھلایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ مسلمان ہیں اور ان کے بچے الحمدللہ ہمارے مساجد میں، مدارس میں، مراکز میں پڑھ رہے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ وفی الرقاب، گردن آزاد کرانا، قیدی کو چھڑانا۔ کسی جیل کے اندر کتنے ہی ایسے بیچارے قیدی مظلوم ہیں، اللہ تعالی ہماری عدالتوں کو ہدایت دے۔ پتہ نہیں جس کے پاس کوئی شے ہوتی ہے، باب محمد علی جناد اس سفارش کرا کہ وہ تو کام کروا لیتا ہے، اور کتنے ہی ایسے مظلوم بیچارے قیدی ہیں جو صرف اور صرف پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ہیں بھی حق سچے، اور ہماری عدالتوں کے انصاف ان کو تو چھوڑو، وہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے بھی یہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کو بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ مسافر جتنا مرضی لینڈ کروزر پہ ہو، اس بیچارے کا راستے کے اندر پٹرول ختم ہو گیا تو اس کو بھی کھانا کھلایا جا سکتا ہے، اس کو پٹرول ڈلوا کے دیا جا سکتا ہے، مسافر کے لیے یہ بھی اجازت ہے۔ والغارمین، جس کو چٹی پڑ گئی ہے، کس بندے نے کسی کی ضمانت دے دی، وہ بندہ دوڑ گیا، پیچھے بیچارہ پھنس گیا، بندہ ضامن، وہ بھی زکوٰۃ کے مال سے وہ چٹی ادا کر سکتا ہے۔ اور 8واں ہے وفی سبیل اللہ، اللہ کے راہ کے اندر جہاد کرنے والوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر نہ کسی مسجد کا ذکر ہے، نہ گلیاں نالیاں کا ذکر ہے۔ بھائی جی ساری ویلفیئر جڑی نا وہ کٹھیاں کر رہی ہے مال، لہٰذا اسی اس دفعہ نا زکوٰۃ دا مال کٹھا کر کے نا تے اسی اپنی گلی پکی کرنی ہے، نالیاں پکیاں کرنی ہیں، حکومت تے بناندی نہیں۔ او بھائی اس زکوٰۃ کے مال سے تمہاری گلیاں نالیاں پکیاں نہیں ہوں گی، اس میں سے تمہاری سیاست کے لیے پیسے اکٹھے ہو کر کے نہیں لگیں گے، یہ سائن بورڈ تمہارے نہیں لگیں گے، مسجد کے لیے مال الگ سے ہے۔ اسی طریقے سے فطرانہ جو ہے، فطرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرانہ ہر مسلمان عاقل بالغ بچے بوڑھے جوان مرد عورت غلام پر فرض ہے، اور جو کفیل ہے اپنے گھر کا وہ اس کی طرف سے فطرانہ ادا کرے گا۔ اسلام کے اندر یہ ایک واحد نظام ہے کہ فطرانہ جو ہے وہ لینے والا بھی دے گا۔ فطرانہ زکوٰۃ لینے والا، فطرانہ لینے والا، یعنی کہ اس مد کے اندر، رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا نہ رہ جائے کہ جو خرچ نہ کرے، جو میرے راستے کے اندر نہ دے۔ اللہم آت منفقا، اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ اسے دے جو تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اس سے روک لے جو تیرے راہ سے میں خرچ نہیں کرتا۔ تو دینا کتنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سا آج کے پیمانے کے مطابق 2 کلو 300 گرام، 2.25 کلو سے زائد 2.5 کلو کے قریب جو ہے یہ غلہ اللہ کے راہ کے اندر عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر عید والے دن عید کی نماز سے پہلے تمہارے گھر کے اندر بچی کی پیدائش ہو گئی ہے، اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے اندر بہتر یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی درم و دینار ہوا کرتے تھے، تو آپ نے غلہ ہی دیا ہے۔ 2.5 کلو گندم ہو جائے، پنیر، کھجور، جو، منقع، یہ سب دیے ہیں۔ جس کو اللہ نے جتنی استطاعت دی ہے وہ اس کے مطابق فطرانہ ادا کرے۔ ایک بندہ وہ ریڑھی لگانے والا، دیہڑی کرنے والا مزدور، وہ بھی 2.5 کلو گندم دے، اور ایک کو اللہ تعالیٰ نے اربوں کا کروڑوں کا مالک بنایا ہے، وہ بھی آکھے کہ 2.5 کلو مولوی صاحب ایک کنک لے جاؤ، اس کے اندر شک نہیں ہے کہ اس کا
فرض ادا ضرور ہو جائے گا، لیکن اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ پنیر کا صدقہ دے دے، کھجور کا دے دے، منقے کا دے دے۔ ہاں اگر وہ اس کی رقم ادا کرنا چاہتا ہے تو اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ فطرانہ ادا کرے گا۔ اس حوالے سے 300 روپیہ گندم کا اور 400 روپیہ چاول کا اور 750 روپیہ چاولوں کا اور 400 روپیہ جو کا اور اسی طریقے سے 1200 روپے کھجور کا اور 1700 روپے منقے کا، یہ غلہ جو ہے، اسی طریقے چینی جو ہے وہ بھی دی جا سکتی ہے، وہ کشمش بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ جو غلہ ہے اس میں سے کوئی بھی چیز 1 سا 2.5 کلو وہ فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ میں نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک زکوٰۃ کی قسموں میں سے مال کی زکوٰۃ ہے، پراپرٹی کی زکوٰۃ ہے، سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے جانوروں میں سے بھیڑ بکریاں اونٹ پر زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے فصل پر زکوٰۃ ہے جو ادا کی جائے گی، اور چوتھی قسم جو ہے وہ فطرانہ ہے، یہ روزوں کی زکوٰۃ ہے۔ جو بندے کی غلطیاں لغو بات اگر ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ کے اندر یہ صدقہ کر کے اس کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے نفلی صدقہ جو ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑا جا مینوں وقت دے دیو، کی کرے گا؟ فاصدق واکم من الصالحین، میں صدقہ بھی کراں گا تو نیک بھی ہو جاواں گا۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اس سے قبل پہلے آپ خرچ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے راہ کے اندر کتاب و سنت کو سمجھ کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں ایک بات یہ مزید بتاتا چلو جاؤں، کسی قبر پر، کسی دربار پر، کسی مجاور کو، کسی بھی غیر اللہ کے نام پر دیے گئے صدقے زکوٰۃ قبول نہیں ہوں گے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ صدقہ جو ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ حرام مال سے قبول نہیں کی جائے گی، حلال مال سے ہی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، حلال مال سے ہی اس کا وہ صدقہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ، بڑی ہلاکت ہے، توفیق عطا فرمائے۔ تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے الذی جمع مالا وعددا، وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ تو محترم بھائیو، جو ہمارا موجودہ معاشی نظام ہے، انشاءاللہ سود کے حوالے سے مکمل تفصیل سیر حاصل گفتگو کریں گے، لیکن سود کے مال سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے، اور اللہ کے ساتھ جو بندہ جنگ کرتا ہے وہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس کی سیکورٹی کے لیے اپنے گھر کے اندر بندہ رکھ سکتا ہے، بینکوں کے اندر جمع کروانے کی بجائے۔ جو لوگ وہ ہے سیو اکاؤنٹ بنواتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کے ساتھ جنگ نہ کریں۔ اگر مجبوری ہے تو وہ مجبوری کے طور پر اگر کرنٹ اکاؤنٹ وغیرہ کھلوا سکتے ہیں، اس کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ اگر سیکورٹی کے لیے اپنے گھر کے اندر کوئی سیکورٹی گارڈ رکھا جا سکتا ہے تو مال کی حفاظت کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا جی مولوی صاحب تسی سود کے خلاف گلاں کر دیو، بینکاں دے خلاف گلاں کر دیو، تو لہذا تسی بھی کوئی تو بینک بناؤ نا۔ میں کہ اللہ دے بندیا، اسلام دے اندر بینکاری دا نظام ہے ہی کوئی نہیں۔ اسلام جتھے بھی تسی دیکھو گے نا، اللہ کہے گا دے دیو، خرچ کرو، خرچ کرنے والے کے لیے یہ ہے، اور جمع کرنے کا اسلام کے اندر تصور ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جمع نہیں کر سکتا، ضرور جمع کرے، لیکن اس پر حدود و قیود اسلام کی ضرور لاگو رکھے، اپنے اوپر حدود و قیود ضرور رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ بے مہار ہو جائے، بے شتر مہار ہو جائے۔ اسلام کی نکیل، مسلم اسے کہتے ہیں جس اونٹ کی جو ہے نکیل ڈالی جاتی ہے، اور مسلمان وہ ہے جس کو اسلام کی نکیل ڈالی گئی ہے۔ جس طریقے سے اسلام نے اس کو کھڑا کرنا ہے اسی طرح کھڑا ہو جائے، جس طرح اس نے بٹھانا ہے اس طرح بیٹھ جائے۔ دوسرا، ایک بھائی نے اپنے بچے کے لیے، ایک ماں نے
اپنے بھائی کے لیے اور کئی دوست و احباب نے مریضوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے جتنے مریض ہیں ہسپتالوں کے اندر ہیں، گھروں کے اندر ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے اس رمضان کے مہینے میں اس کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ شفا بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بندہ آیا، کہتا جی 7 سال ہو گئے میرے گوڈے گٹے درد کردے نے، تو یہ فلاں مرض ہے فلاں مرض ہے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک کام کر، وہاں پہ کنواں لگا دے جہاں پہ ضرورت ہے، مجھے امید ہے جہاں یہ چشمہ نکلے گا، جب چشمہ نکلے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیری بیماری بھی دور کر دے گا۔ اس بندے نے یہی کیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا کہ کبھی مجھے بیماری تھی نہیں۔ تو لہٰذا آج بھی جو لوگ صدقے کے ساتھ علاج کرتے ہیں ان کو ڈاکٹروں کی فیس نہیں دینی پڑتی، ان کو میڈیکل سٹوروں کے چکر نہیں لگانے پڑتے، حکیموں کے پاس چکر نہیں لگانے پڑتے، درد اور دوا جو ہے وہ صدقے کے ساتھ اس کا حل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ دوسرا، عید الفطر کی نماز جو ہے انشاءاللہ وہ 6:30 بجے انشاءاللہ عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے نماز کے اندر وہ بھی لوگ شامل ہوں جنہوں نے روزے رکھے ہیں، مریض یا جنہوں نے نہیں رکھے، خواتین جنہوں نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی وہ عید گاہ کے اندر آئیں۔ تو مسجد کے اندر سوائے مجبوری کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز نہیں پڑھی، تو انشاءاللہ ہم بھی سنت کے عین مطابق کھلے گراؤنڈ کے اندر انشاءاللہ وہ حویلی جو ہے وہ میری گولڈ شو روم کی بیک سائڈ پہ اس حویلی کے اندر خواتین کا بھی انتظام ہوگا، مردوں کا بھی انتظام ہوگا۔ انشاءاللہ 6:30 بجے عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی، اور عید کی نماز ادا کرنا گراؤنڈ کے اندر یہ سنت ہے، اور خواتین کو بھی لے کر کے آنا ضروری ہے۔ ہمارے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں خود تو عید کی نماز کے لیے آ جاتے ہیں، بچوں اور خواتین کو گھر چھوڑ کے آتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی ضروری ہے جس طرح تمہارے لیے ضروری ہے، اور ان کو بھی لے کر کے آئیں۔ آپ نے فرمایا عید کی نماز کے اندر دعا کے اندر وہ عورتیں بھی شامل ہو جائیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، تو لہٰذا ہمیں یہ ضرور خیال کرنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ مل جائیں، برابر ہو جائیں، صف درست کر لیں۔ صف کا درست کرنا نماز کا حصہ ہے۔ پہلی صف میں مکمل کریں، اور امام کے قریب وہ لوگ کھڑے ہوں جو بزرگ ہوں یا علم والے ہوں،